ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو جب آپ نے پہلی پیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری پر رکھا قدم تو فرمایا آمین، جب تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آج ہم نے نئی بات دیکھی ہے، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے دوستو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی پیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے سامنے آئے اور جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ پھر جب میں نے دوسری پیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، یعنی آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ جب میں نے تیسری پیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ تو بھائی اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کی بد دعا ہی کافی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا کے اوپر آمین کہہ کر جو دعا کو ایسا زبردست ٹائٹ اور خطرناک بنا دیا نا کہ وہ تو اب ہو کر ہی رہے گا، بس اب تو اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا ہونے کا نہیں، بلکہ اب تو وہ ان کی بد دعا قبول ہو کر ہی رہے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہہ دیا، مہر لگا دی قبول ہونے کی بالکل، تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ اب دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب کچھ ہی دن باقی رہ گا رمضان کے مہینے کے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اتنا زیادہ صدقہ کریں، اتنا زیادہ ہم مال خرچ کریں اپنی حیثیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے ہم معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا ہماری زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے۔ یہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے۔ پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ جہنم سے خلاصی، وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ، یعنی کہ جنت، یعنی کہ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا، جو جہنم میں جانا طے ہو گیا جن کے لیے، وہ جو ہے جہنم سے آزاد ان کو اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے بھائی، غریبوں کو، اپنے غریب رشتہ دار جتنے بھی ہیں، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، ہم ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہم مال خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی وہ کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، محمد، احمد، یہ نام ہے ہمارے نبی کے، تو جس کے سامنے یہ نام آئے تو اس کو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اس کو فوراً سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے، جس کے ماں باپ، جس کے والدین، جس کے پیرنٹس بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ان کے آگے جھک کر رہے اور ان کی ہر آواز پر لبیک کہے اور ان کے ہر کام کو کرنے کے لیے تیار رہے۔ بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کا پہنچ جانا اور اس کے اندر اگر اولاد کام نہیں آتی نا، تو بڑھاپے میں ماں باپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ماں باپ بھی اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے، اتنی خطرناک، اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی۔ تو جن لوگوں کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ خاص کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ کسی کی ماں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئی یا کسی کا باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، بہت سو کے جو ہے ابا مر جاتے ہیں، بہت سو کی ماں مر جاتی ہے، ابا رہ جاتے ہیں، بہت سو کے ابا مر جاتے ہیں، ماں رہ جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ ہم ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، جتنا زیادہ ہم ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہماری زندگی کے لیے اتنا زیادہ بہتر ہوگا، ہماری دنیا بھی اللہ بنا دیں گے، ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ دیکھو، دو گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، ایک تو ظلم اور دوسرا ماں باپ کی ایسی نافرمانی کہ ماں باپ کے دل کو چیر کر رکھ دے آدمی، ماں باپ کے دل کو چیر کر رکھ دے وہ نافرمانی اولاد کی، ماں باپ کو ایسی سخت تکلیف پہنچاوے اولاد۔